أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله الخالق العظيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا بیٹھے ہوئے معزز و محترم محتشم میرے بھائیوں، حاضرین و سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کی کہ میں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی کہ میں 6:30 سے پہلے یہاں کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ لوگ تو ویسے وہ اپنی سر سے اتارنے کے لیے ٹریفک کا بہانہ بنا دیں گے، ٹریفک میں پھنس گئے، لیکن میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ میں گھر سے نکلا ہی تو وہ اتنا برا اسٹرک ہوا اس میں کہ یہاں تک آپ آتے ہیں تو یہ وقت ہو رہے ہیں، میں 6:10 پہ گھر سے نکلا تو میں 7:20 پہ یہاں نکلا، ٹوٹل 10-15 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہے، تو آپ کو کافی زحمت ہوئی، انتظار کرنا پڑا۔ لیکن بہرحال کہ آپ ایک نیک مسجد میں تھے، اچھی محفل میں تھے، یہاں بیٹھنا بھی کار ثواب ہے، یہاں موجود رہنا بھی بخشش اور نجات کا ضامن ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عنوان ہے کہ جو نئی بات نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لوگ بیان کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ نے آج ہمیں موقع دیا، ہم کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے۔ ہم ختم ہو جائیں گے لیکن یہ ذکر ختم ہونے میں نہیں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ لکھنے والے لکھتے لکھتے اپنی زندگیاں پوری کرتے، زور قلم سخت کرتے کرتے ان کے بازو شن ہو گئے، لیکن سب کو یہی کہنا پڑا کہ لا یبدو الثناء کما کان یقول، بعد از خدا بزرگ ہوئی کہ سب مختصر۔ اس آقا کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی شان بیان نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اپنے حصے میں ایک اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان محفلوں کے ذریعے سے، ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم حضور کی شان کو بلند نہیں کر رہے، حضور کی شان کو رب نے خود بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں آیا تو میری کیا حیثیت یا میری کیا مجال ہے؟ میں آقا کے ذکر کو میں بلند کرنے والا ہوں، جس کا نہ منہ نہ متھا نہ زبان نہ علم نہ عقل نہ کچھ۔ میں تو اس فیض کو اپنی جھولی میں دینے آیا ہوں کہ شاید
اس محفل میں آؤں تو دو گھڑی 2 ساعت میری بخشش کی ضامن بن جائے. اور یہ بات بھی غور طلب ہے، جتنا شدت سے اس محفل میلاد کا انکار کرنے والے شدت کرتے چلے جا رہے، اتنا ہی اس معاملے میں وسعت اور ایک کشادگی پیدا ہوتی جا رہی ہے. پہلے محفل میلاد مساجد میں ہوا کرتی تھی، اب گھر گھر میں محفل میلاد سج رہی ہے. ہر ٹاؤن میں، ہر حال میں، ہر مقام پہ، گلی چوراہوں میں، یہاں تو گلیوں میں کرنے کا پروگرام وہ اجازت نہیں ہے. آپ دیگر اپنے ملکوں کی حالت دیکھیں، ہر چوراہے میں، ہر گلی کی نکڑ میں لوگ اسٹیج سجا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، پروگرام منعقد کر رہے ہیں. جتنا اس کے مخالفین اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی آگے بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے ہر ایک نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آواز ہی پیچھے جا رہے تھے. 19ویں صدی کے ایک عظیم محقق کہیں، محدث کہیں، مفسر کہیں، مجدد کہیں، اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور بڑے علوم پہ انہیں دسترس تھی، مکمل کنٹرول تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، انہیں بھی اللہ نے بڑے علوم پہ دسترس عطا فرمائی تھی. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں بھی اللہ نے اس ملکے سے نوازا تھا. انہوں نے حضور کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے کتاب تحریر کی جسے الخصائص الکبریٰ کہتے ہیں، بڑی مشہور. عام علماء کی صف میں یا عام لوگ بھی اسے پڑھتے ہیں، تراجم اس کے اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں. وہاں انہوں نے مختلف باب باندھے ہیں حضور کی ولادت. میلاد شریف کا معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے پیدائش کی وقت یا پیدائش کی جگہ. اور اس لفظ سے شرک کا خاتمہ ہوتا ہے جو اس محفل کو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ تم حضور کی اتنی تعریف کر جاتے ہو کہ خدا تک ملا دیتے ہو. خدا تو خالق ہے، اور آقا کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ آقا مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں. جو پیدا ہو وہ خالق تو نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا. اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور رب کے علاوہ جو بھی پیدا ہوا، جس کو اس نے بنایا وہ اس کی مخلوق ہے. آقا کب سے ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا. میں 14,000 برس قبل ان سے کہ جب اللہ نے انہیں تخلیق کیا، میں اس وقت سے نبی ہوں. بلکہ یہ تو ایک روایت ہے. وہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وقت ہے. حضور کے آباء و اجداد میں سے معد بن عدنان، اس قبیلے کے مردوں کی تعداد جب 40 تک پہنچی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی فوج پہ حملہ کر دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی. اللہ نے تنبیہ ارشاد فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کریم، ان لوگوں کے بارے میں بد دعا نہ کر. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سراپا ادب بن کے اللہ سے اس کی حکمت پوچھ رہے ہیں کہ مالک، کیوں اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ میں ان کے خلاف بد دعا نہ کروں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
جن کی نسل سے، جن کے آنے والی اولادوں سے وہ نبی پیدا ہوں گے جو نبی امی بھی ہوں گے، بشیر بھی ہوں گے، نذیر بھی ہوں گے، اور ان کے ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے وہ امت ہوگی جسے خیر الامم کے لقب سے نوازا جائے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے رب نے ہدایت و رہبری کے لیے اس نے تخلیق کیا ہے۔ فرمایا اس امت کے، ان افراد کے لیے بد دعا نہ کرنا، ان سے وہ نبی نسل در نسل یہ سلسلہ چلتے چلتے ان کی ولادت ہوگی۔ اور ایک خاص بات بھی ہوگی کہ وہ لوگ جس نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کے ماننے والے خدا کی طرف سے دیے گئے قلیل رزق پہ راضی رہیں گے، اور اللہ ان کے قلیل اعمال سے راضی ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میری اور آپ کی کیا عبادت ہے؟ ہمارے پاس تو وہ زبان ہی نہیں، ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر سکیں ان پلید زبانوں کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سنتا ہے، مانتا ہے، اور پھر ہمیں اس پہ ڈھیروں اجر بھی ادا کرتا ہے۔ ہماری حیثیت سے کہیں بڑھ کے، ہماری اوقات سے کہیں زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ رب کے اس دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ ان کے قلیل اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ لہذا اس امت، ان افراد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ قوم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اصل میں لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی تھے، جن کا سورہ یوسف 12-13 بارے میں پڑھا تفصیل سے وہ سارا ذکر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان آپ کے کس کس وصف کو بیان کریں۔ ابھی یہ دوست پڑھ رہے تھے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس لعنہ اللہ رن 4 رنات، ابلیس نے 4 مرتبہ چیخ مار کے شور کیا، بڑا آہو فغاں کی۔ ان ابلیس لعنہ اللہ، اللہ اس پہ لعنت فرمائے، اس نے 4 مرتبہ بڑی چیخ زور کی ماری۔ فرمایا رنتن ہین لعن، سب سے پہلے تو اسے تکلیف اس وقت ہوئی جب اسے تنزل کی طرف پھینکا گیا، جب اسے ملعون قرار دے دیا گیا۔ یہ تو استاد الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جب وہ ملعون قرار بنا، فرمایا سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی اور اس نے چیخو پکار شروع کر۔ وَرَنَّةٌ حِينَ أُحْبِطَ، دوسری مرتبہ پھر وہ چیخا جب اللہ نے عرش کی بلندیوں سے اسے ان زمین کی پستیوں میں پھینک دیا۔ وَرَنَّةٌ حِينَ وُلِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیسری مرتبہ وہ اس وقت چیخا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ وَرَنَّةٌ حِينَ أُنزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، اور چوتھی مرتبہ وہ اس وقت چیخا جب سورہ فاتحہ شریف نازل کی گئی۔ وَالرَّنِّينُ وَالنُّخَاسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ چیخو پکار کرنا اور آہو فغاں کرنا
منہ بزور کے بیٹھ جانا یہ شیطان کا عمل ہے، اور جو اس کے حوالی ہیں ان کے ماتھوں پہ، ان کی جبین پہ شکن آ جاتی ہے، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جو محبت والے ہیں، جو عقیدت والے ہیں، جن کے دلوں میں آقا کی عظمت ہے، احترام ہے، ان کے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ان کے لبوں سے درود و سلام کے نغمے شاہدان کے عالم میں بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے روشن و منور ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، 8 بجے غالباً ربیع صاحب وہاں سے دعا فرمائیں گے، وہاں تو رات کا 1 بج چکا ہوگا، اگر پاکستان میں تشریف فرما ہے یا کہیں اور ہوں گے، بہرحال آپ کے لیے وہ جاگ رہے ہیں اور آپ کو دعاؤں سے نوازنے کے لیے وہ وہاں تشریف فرما بھی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کا میں تذکرہ کر رہا تھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اسی الخصائص الکبریٰ میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، بڑی مشہور، آپ نے بارہا پہلے بھی وہ روایت کو بات سنی ہوگی۔ ایک ایسا انسان حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا امتی، جس نے 200 برس رب کی نافرمانی کی ہے، 200 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا، لوگوں نے اٹھایا اور جا کے کوڑے کے ڈھیر پہ اسے بے گور و کفن وہاں پھینکا، نہ غسل دیا، نہ نہلایا، نہ کفن پہنایا، بس وہ خنازر کی طرح، کوڑے کچرے کی طرح جا کے اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، موسیٰ وہ میرا ایک دوست وہاں مرا پڑا ہے، جا اسے اٹھا، اسے غسل دے، اسے کفن پہنا اور اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کر۔ موسیٰ کلیم اللہ رب کا فرمان ارشاد سن کے وہاں اس کوڑے کے ڈھیر میں تشریف لائے، دیکھا دیکھوں تو صحیح کون ایسا خوش نصیب ہے جسے رب ہی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ وہاں آئے تو دیکھا کہ وہ شخص روڑی پہ پڑا ہے جس کے بارے میں ساری قوم بنی اسرائیل یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس نے 1 2 10 20 50 100 برس نہیں، 2 صدیاں رب کی نافرمانی کی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تجسس میں رب کا فرمان بھی سر آنکھوں پہ ہے، سچ ہے، شک نہیں اس میں، میرا دوست ہے، اسے اٹھا وہاں سے۔ سوال کیا، مولا اس راز کو کھول، لوگ تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تیرا باغی اور نافرمان ہے، اس نے اتنا طویل عرصہ تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا رہا، تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے؟ میں مانا موسیٰ ان لوگوں کی بات بھی سچ ہے، ان لوگوں کی گواہی بھی سچی ہے، لیکن سن میرے اسے اپنا دوست کیوں قرار دے رہا ہوں؟ یہ جب بھی تورات کھولتا میرے محبوب کا نام آتا، اس کے 3 عمل ہوتے، اس نام نامی اس میں گرامی کو دیکھ کے سب سے پہلے اس نام کو چومتا۔ آج میں اور آپ یوں کرتے تو ہم مشرک ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہمارے آقا، بڑی شان والے، ہمارے آقا، بڑی شان والے، ہمارے آقا، بڑی شان والے۔ جب بھی تورات کھولتا محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آتا، اسے چومتا، پھر اسے آنکھوں سے لگاتا، اور تیسرا عمل یہ کرتا کہ اس محبوب پہ درود و سلام پڑھتا۔
اس کے یہ عمل ابھی قرآن نہیں اترا، ابھی حضور کی ولادت مقدسہ نہیں ہوئی، ابھی درود شریف کا رب نے حکم نہیں دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تو تحفہ میرے اور آپ کے لیے، یہ تو اجر مجھے اور آپ کو مل رہا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ تو حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے گزرے. حضرت عیسیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان 6 صدیاں ہیں، 600 سال. تو اس امت کا اگر کوئی فرد آقا کے نام کو چنتا ہے، اسے آنکھوں سے لگاتا ہے، آقا کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، تو رب تعالی اس کی اتنی لمبی اس بے ادبی کو، نافرمانی کو رب اس چھوٹے سے قلیل عمل کے بدلے میں معاف فرما دیتا ہے. اور موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کو اللہ کی حکم دیتا ہے جہاں میرے قریب اٹھا، اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں کتنی دیر سے، آپ نے نعتیں بھی پڑھی، سنی بھی، سنائی بھی، درود شریف بھی آپ بار بار پڑھ رہے ہیں. یہ تو وہ وظیفہ ہے جو ان لوگوں کی بخشش کا ضامن بن گیا. اگر ہم صدق کے دل سے آستانِ عالیہ عیدگاہ شریف، وہاں بالکل وہ اس طرف عیدگاہ شریف ہے، درمیان میں اسلامات کو جو پھر بھائی کو روڈ جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ پیچوئی کی طرف جاؤ. اگر آپ کو وہاں کسی دوست کو حاضری کا موقع ملا، وہاں پیچوئی کی طرف جاتے ہوئے ساتھ ہی وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ علیہ رحمت فرمائے، فوت ہو گئے. میرا ان کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا، بڑی محبت فرماتے تھے میرے ساتھ. ایک دن میں ان کے پاس گیا تو مجھے کہتے ہیں شہید میں لاکھپتی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہم نے 1 لاکھ روپیہ کما لیا، ڈاکٹر کے لیے کون سا مشکل ہے. 2-4 مریضوں کو پکی لگائی اور وہ 1 لاکھ روپیہ بن گیا. نہیں شہید، لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا، میں نے آج 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہے. پھر چند دن گزرے، بلکہ وصال سے قبل رمضان شریف شروع ہونے والا تھا اور 3-4 دن رہتے تھے. میں گیا تو مجھے کہتے ہیں شاہ جی میں کروڑ پتی ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کروڑ روپیہ جمع کر لیا آپ نے؟ شاہ جی نہیں، میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہے. اور یہی شخص کہتے ہیں جب میں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف حاضر ہوا، بیعت کی، پیر صاحب نے مجھے وظیفہ ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں 1 تسبیح 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. ان کے الفاظ تھے کہ جب پیر صاحب نے کہا نا 5 نمازیں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا، میں نے کہا اتنا بڑا بوجھ دے دیا، اتنا بوجھ کہ شاید میں یہ نہیں کر سکوں گا. وہ کہتی ہیں ایک وقت آیا کہ میں نے 10-10 ہزار مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھا. میں سویا ہوا بھی ہوتا تو میری بہن کہتی ہے تیرے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر چل رہا ہے، تیرا یہ انگوٹھا جو ہے یہ کلک کر رہا ہے اور وہ تو سوتا ہوا بھی پڑھ رہا ہے. سامعین محترم، یہ میلاد کے حوالے سے آپ کسی چیز کو اپنا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں موقع ملے. یہ محفلیں بھی ہم سجاتے ہیں، یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن انڈیویڈولی طور پہ، انفرادی طور پہ ہر انسان اگر اس ذات پہ آقا کی خدمت میں یہ ہدیہ درود و سلام اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، وہ لمبی اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. کہ حضرت ابی جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے سوال کیا، پوچھا، تو مختصراً حضور نے یہی ارشاد فرمایا تھا اگر تو وظیفہ یہی بنا لے گا درود شریف پڑھنے کا، پھر تجھے دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اللہ بن مانگے تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تجھے ہاتھ پھیلانے کی، دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بقیہ زندگی کے اندر اسی وظیفہ درود شریف کو اپنا ایک نمونہ، ایک اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ وظیفہ
بنا کی اس کی برکتوں سے ہم سب کو معلومات فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ.